أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت چار حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 96 آیات اور اس میں پہلا مقصد اثبات التوحید، یہ 3 ابواب میں بیان ہوا مفصل۔ دوسرا حصہ سورت کا یہ آیت نمبر 97 سے شروع ہے اور یہ آیت نمبر 176 تک ہے۔ دوسرے حصے کا مضمون ہے اور مقصد ہے اثبات الرسالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ 9 اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ یہاں تک ہم نے 7 اعتراضات اور ان کے جوابات پڑھے ہیں۔ 7ویں اور 8ویں اعتراض کے مابین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ان آیات میں ہم 3 اہم باتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ پہلی بات، بیت اللہ بنی للتوحید فلم تشرکون فیہ۔ 3 اہم باتیں جو ہیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلی بات، بیت اللہ بنی للتوحید فلم تشرکون فیہ۔ دوسری بات، یہ آخری پیغمبر یہ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا تھی۔ یہ آخری پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل کہ انہوں نے ان کے آنے کی دعا مانگی تھی اور خوشخبری دی تھی، کیوں اس سے انکار کرتے ہو؟ اور تیسری بات، یہ توحید تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے اور انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے، خصوصاً ابراہیم اور یعقوب نے وصیت کی تھی، کیوں اس سے انکار کرتے ہو توحید سے؟ تو ان کی وصیت وہ گزر گئی، پھر شرکیہ وسیلے پر رد کیا گیا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہاں پر یہودیوں اور نصارہ کو زجر دیا گیا ہے کہ وہ ہدایت کو یہودیت اور نصرانیت میں منحصر سمجھتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہدایت منحصر ہے یہودی کہتے ہیں ہدایت منحصر ہے یہودیت میں، نصارہ کہتے ہیں ہدایت منحصر ہے نصرانیت میں۔ تو قرآن نے یہاں پر ہدایت بتائی ہے کہ ہدایت یہ کس چیز میں منحصر ہے اور کون سا راستہ وہ ہدایت والا راستہ ہے۔ تو اس آیت میں زجر دیا گیا ہے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو کہ وہ ہدایت کو منحصر سمجھتے ہیں یہودیت اور نصرانیت میں۔ ان کے اس بے جا شبہے پر اور ان کے اس بے جا دعوے پر یہاں 3 جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب وہ یہ دیا گیا ہے کہ ہدایت یہودیت اور نصرانیت میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ہدایت اس میں ہے، ہدایت ابراہیم کے طریقے کی اتباع کرنے میں ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، یہ پہلا جواب ہے۔ ہدایت ہے ابراہیم کے طریقے اور ابراہیم کے دین کو اپنانے میں۔ پہلا جواب، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہدایت کا راستہ ملت ابراہیم کو اختیار کرنے میں ہے۔ دوسرا جواب، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہدایت کا عقیدہ یہ ہے،
قولو کہہ دیجئے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر. ہدایت اس عقیدے میں منحصر ہے. اور تیسرا جواب فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ لوگ اگر صحابہ کرام جیسا ایمان لے آئیں تو ہدایت پالیں گے. صحابہ جس طرح ایمان لائے ہیں تو اگر یہ لوگ بھی صحابہ جیسے ایمان لائیں مخلصانہ تو ہدایت پالیں گے. ورنہ ان کا دعویٰ ہدایت کا یہ بیجا ہے اور یہ باطل ہے. تو یہ 3 جوابات دیے گئے ہیں. یہودی کہتے ہیں ہدایت ہمارے راستے میں ہے یہودیت میں. نصارہ کہتے ہیں ہدایت نصرانیت میں ہے. قرآن نے یہاں پہ ان کے 3 جوابات دیے ہیں. ٹھیک ہے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. وقالو اور کہتے ہیں یہ یا کہا انہوں نے كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ہو جاؤ یہودی او نصارہ یا نصرانی تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. اور کہتے ہیں یہ كُونُوا هُودًا ہو جاؤ یہودی او نصارہ یا نصرانی تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے تم ہدایت پالو گے. تو قرآن نے اس کے 3 جوابات دیے ہیں. قل کہہ دیجئے پیغمبر یا آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ. یہ ملتا یہ منصوب ہے فعل محذوف کی وجہ سے. اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے یعنی بل اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ تابع ہو جاؤ ملت ابراہیم ابراہیم کے طریقے کے حنیفن جو توحید حنیفن کا معنی ذرا ڈیٹیل میں ہے لیکن ایک ہی مرتبہ سیکھ لیں. یہ لفظ بار بار قرآن میں آئے گا. حنیفن جو توحید پر ڈٹ جانے والے تھے جو توحید پر ڈٹ جانے والے تھے. اور اسی کے ساتھ لازم ایک چیز ہے اور شرک کی تردید کرنے والے تھے. توحید پر ڈٹ جانے والے اور شرک کی تردید کرنے والے. حنیفن ٹھیک ہے. پشتو میں ہم اس کا معنی کرتے ہیں چ ولاڑو پ توحید باندھی چ کلکو پ توحید بانی. پشتو میں ہم اس کا معنی یوں کرتے ہیں حنیفن کلک ولاڑو پ توحید بانی یا کلکو پ توحید بانی. جی اسی کے ساتھ ایک لازم جز بھی آتا ہے. لازم یعنی جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو. جب بھی آپ اس کا ذکر کرتے ہیں مثلاً جی اب مثلاً ایک شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بڑا ٹھنڈا موسم ہے. ٹھیک ہے. بڑا ٹھنڈا موسم ہے. تو اب ٹھنڈے موسم کے ساتھ جو چیزیں لازم ہوتی ہیں تو وہ خود بخود ذہن میں آ جاتی ہیں. مثلاً ٹھنڈا موسم ہے تو فوراً ذہن جو ہے وہ گرم کپڑوں کی جانب چلا جاتا ہے. ٹھنڈا موسم ہے تو آگ جلانے کی طرف ذہن جو ہے وہ یعنی یہ چیزیں اس ٹھنڈے موسم کے ساتھ لازم ہیں. ٹھیک ہے. یا اسی طرح اگر ایک شخص یہ کہے کہ فلاں شخص جو ہے یہ بہت طویل قامت والا ہے یا اگر ایک شخص یہ کہے کہ یہ فلاں شخص کی قمیض جو ہے یہ تو بہت لمبی قمیض ہے. تو اب جب لمبی قمیض ایک انسان کہتا ہے تو اس کے ساتھ ذہن میں ایک لازم تصویر اور بھی آ جاتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے یہ طویل قامت والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ حنیفن اس کا اپنا معنی تو ہے وہ توحید پر ڈٹ جانے والے تھے اور اسی کے ساتھ لازم تو یہ بھی ہم معنی کا حصہ بناتے ہیں توحید پر ڈٹ جانے والے اور شرک کی تردید کرنے والے. جی ابن قیم مفتاح دار السعادہ میں حنیف کا معنی کرتے ہیں والحنیف المقبل علی اللہ. حنیف اسے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب پلٹنے والا ہو اللہ کی جانب ارادہ کرنے والا ہو. وَيَلْزَمُ هَذَا الْمَعنَى اور اسی معنی کے ساتھ لازم ایک دوسرا جملہ بھی ہے
کہ جی اللہ کی جانب پلٹنے والا، اللہ کی جانب توجہ کرنے والا، اور غیر سے اعراض کرنے والا، اور غیر سے اعراض کرنے والا۔ تو یہاں پہ حنیفن ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، حنیفن توحید پر ڈٹ جانے والے اور شرک کی تردید کرنے والے، ٹھیک ہے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکین میں سے۔ جی اس جملے کا فائدہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پر ڈٹ جانے والے اور شرک کی تردید کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اس جملے کا فائدہ یہ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے مشرکین کی حمایت کی ہے۔ وہ ان کی جماعت میں سے نہیں تھے، وہ ان کے گروہ میں سے نہیں تھے، یعنی انہوں نے کبھی بھی مشرکین کے گروہ کی حمایت کسی بھی شکل میں نہیں کی۔ انہوں نے کبھی بھی مشرکین کی جماعت، ان کو بڑھاوا کسی بھی صورت میں نہیں دیا۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے، یعنی مشرکین کی جماعت میں سے وہ ہرگز نہیں تھے کہ کوئی یہ کہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں مشرکین شرک کرنے والی جماعت کی انہوں نے کسی شکل میں انہوں نے حمایت کی ہے، بلکہ نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے، مشرکین میں سے۔ کونوا ھودا او نصارا، دراصل یہ ان دونوں گروہوں کا الگ الگ دعویٰ ہے، یعنی دراصل کلام یوں ہے، یہود کہتے تھے ہو جاؤ یہودی ہدایت پا جاؤ گے، اور نصارہ کہتے تھے کہ کونو نصارا تہتدو۔ ہر گروہ کا علیحدہ علیحدہ دعویٰ ہے۔ نصارہ کہتے تھے کہ ہو جاؤ نصرانی ہدایت پا جاؤ گے۔ حنیفن ملت ابراہیم پہ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں۔ حنیف اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حق کا پرچار کرنے والا ہو اور باطل کو رد کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، حق پر ڈٹ جانے والا ہو اور باطل سے اعراض منہ پھیرنے والا ہو۔ یہ دونوں یاد رکھیں، اگر وہ باطل کی تردید نہیں کرتا تو اسے ٹھیک ہے ہم مومن مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے حنیف نہیں کہا جائے گا۔ حنیف کون ہے؟ حنیف وہ ہے جو حق کے بیان پر وہ ڈٹ جائے، حق کا پرچار کرنے والا ہو اور باطل کی تردید بھی کھلم کھلا کرنے والا ہو۔ اسی لیے حنیف یہ ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، توحید کا بیان کرنے والے تھے اور شرک کی تردید ڈنکے کی چوٹ پر وہ کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اشعار عرب میں بھی یہ لفظ جو ہے یہ آتا ہے کہ ایک چیز پر ڈٹے رہنا اور دوسری چیز کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے عرب کے اشعار میں آتا ہے وَأَدْرَكْنَا أَعْجَازًا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَمَا أَقَامَ الصَّلَاةَ الْعَابِدُ الْمُتَحَنِّفُ۔ تو اقام الصلاۃ العابد المتحنف، یعنی عابد عبادت کرنے والا، وہ اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے نماز کو وہ قائم کر رہا تھا اور اس نے اپنے نرم بستر کو اس نے چھوڑا ہوا تھا۔ تو عربوں کے اشعار میں بھی حنیف کے متحنف، حنیف کے یہی معنی آتی ہیں۔ تو یہودیوں کے اس دعوے کی تردید میں ایک جواب دیا گیا کہ ابراہیم کے طریقے میں ہدایت ہے، اتبعوا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ تابع ہو جاؤ ابراہیم کے طریقے کے جو توحید کا بیان کرنے والے اور شرک کی تردید کرنے، ہدایت اس میں ہے۔ اب دوسرا جواب، قولو کہو آمنا باللہ، ہدایت اس عقیدے میں منحصر ہے۔ ہدایت کا عقیدہ یہ ہے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما، اور اس کتاب پر، اور اس کتاب پر انزل الینا، جو نازل کی گئی ہے ہماری طرف، جو اتاری گئی ہے ہماری طرف۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے ہماری طرف۔
وما اور ان کتابوں پر انزل الی ابراہیم جو نازل کی گئی ہیں بھیجی گئی ہیں الی ابراہیم ابراہیم کی جانب، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی جانب، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط کہ اسباط سے مراد یعقوب کی اولاد ہے۔ مفسرین یہاں پہ کہتے ہیں کہ یعقوب کی اولاد کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ اسباط ہے، ٹھیک ہے، اسباط۔ جس طرح بنو اسماعیل کے لیے لفظ قبیلہ اور قبائل استعمال ہوتے ہیں، تو اسی طرح یعقوب کی اولاد کے لیے لفظ سبت یا سبت استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع اسباط آتی ہے۔ جس طرح بنو اسماعیل کے لیے، جس طرح یہ سبت لفظ ہے، اچھا سین کے زبر کے ساتھ، جس طرح بنو اسماعیل کے لیے قبیلہ اور قبائل استعمال ہوتے ہیں، سبت اصل میں عربی زبان میں یہ اس درخت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی جڑ ایک ہوتی ہے اور اس کی شاخیں وہ کافی ڈھیر ساری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نسل اور خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی باپ ایک ہوتا ہے اور اس کی اولاد کی شاخیں جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو اسی لیے سبت اسباط یعقوب کی اولاد، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی جانب جو بھیجی گئی تھی کتاب، والاسباط اور یعقوب کی اولاد کی جانب، کیونکہ ان میں سے بھی بہت سارے پیغمبر جو ہے وہ آئے تھے، وما اور بالخصوص وہ، حالانکہ یہ موسیٰ اور عیسیٰ یہ بھی یعقوب کی اولاد میں ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ یعقوب کی اولاد میں آتے ہیں کیونکہ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں، لیکن ان کا بالخصوص تذکرہ کیا گیا ہے اور اسے تخصیص بعد التعمیم کہتے ہیں کہ اور خاص کر ان کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں اوتی موسیٰ جو دی گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اور ان کتابوں پر اوتی النبیون جو دی گئی ہیں دیگر پیغمبروں کو، من ربہم ان کے رب کی جانب سے، کہ کیا ایک ایک پیغمبر کا ذکر کریں گے، لا نفرق بین احد منہم ہم تفریق نہیں کرتے، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی کے درمیان، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان تفریق وہ نہیں کرتے، کہ قرآن مجید نے لا نفرق بین احد منہم اس جملے کی تشریح خود کی ہے۔ دیکھیں سورہ النساء آیت نمبر 150 150، چھٹے پارے کا بالکل پہلا پیج دیکھ لیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اس کی بالکل ابتدائی آیات میں سے ہے، سورہ النساء آیت نمبر 150 150۔ لیکن یہ آیت وہی لوگ نکال سکیں گے کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہو۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا باللہ اللہ پر، اللہ کی توحید کا انکار کیا، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا انکار کیا، ویریدون کہ اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان فرق کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں، تفریق کریں اللہ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں پیغمبروں کے درمیان فرق کرنا کیا ہے، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ یہ وہ تشریح ہے کہ پیغمبروں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ہم ایمان لاتے ہیں بعض پیغمبروں پر، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض سے انکار کرتے ہیں، یہ پیغمبروں کے درمیان فرق کرنا ہے۔ ہم پیغمبروں پر ایمان لانے میں کوئی تفریق نہیں کرتے،
جی ایمان ہمارا سارے پیغمبروں پر ہے. تو یہاں پہ ہدایت کس عقیدے میں منحصر ہے کہ پیغمبروں پر ایمان لانے میں کوئی تفریق اور کوئی جدائی نہ لائی جائے، بلکہ تمام پیغمبر وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. جی ان تمام پیغمبروں کو جو کتابیں دی گئی ہیں ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ایمان ان پیغمبروں پر ہمارا اجمالی ہے. اجمالی یعنی یہی ہے کہ اللہ نے ان پیغمبروں کو حق بے پیغمبر بھیجا تھا اپنے اپنے زمانے میں. ان پیغمبروں کو اللہ نے جو وحی بھیجی تھی، جو کتابیں بھیجی تھیں، جو صحیفے بھیجے تھے، وہ حق تھے اپنے اپنے زمانے میں. تفصیلی ایمان ہمارا آخری پیغمبر پر ہے اور آخری کتاب پر ہے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی ایمان جو ہمارا دیگر پیغمبروں پر تھا، وہی ایمان اجمالاً آج ہم نے اپنے پیغمبر اور اپنی کتاب پر بھی بنایا ہوا ہے. موسیٰ اور عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں، یہی حال ہمارا آخری پیغمبر پہ بھی ہے. مانتے ہیں کہ پیغمبر ہے، لیکن تعلیمات کو نہ ہم سیکھتے ہیں اور نہ اسے فالو کرتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تورات اور انجیل پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کہ اللہ کی کتابیں تھیں ہیں، ٹھیک ہے، اپنے زمانے میں حق کتابیں تھیں. یہی ایمان آج ہم نے قرآن پہ بھی بنایا ہوا ہے. یعنی تورات اور انجیل کا سیکھنا ہم پہ لازم نہیں ہے، اور آج قرآن کے ساتھ بھی ہمارا وہی معاملہ ہے، نہیں سیکھتے. تو یہی ایمان تو تمہارا تورات اور انجیل پہ بھی ہے، تو پھر فرق کیا رہا قرآن پر ایمان لانے میں اور تورات اور انجیل پر ایمان لانے میں؟ یاد رکھیں قرآن پر ایمان لانا ہمارا تفصیلی ہے کہ اسے ہم نے اپنی زندگی کا لائے عمل بنانا ہے، اسے ہم نے سیکھنا ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور تورات اور انجیل پر ہمارا اجمالی ایمان ہے. اپنے زمانے میں وہ حق کتابیں تھی اللہ کی، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کتابوں کو بھیجا تھا. لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم، کہ ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے. جیسے یہودی کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ سے انکار کرتے ہیں، آخری پیغمبر سے انکار کرتے ہیں، یا جن پیغمبروں سے وہ انکار کرتے ہیں، سلیمان سے وہ انکار کرتے ہیں. اسی طرح عیسائی وہ آخری پیغمبر سے انکار کرتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں. لا نفرق بین احد منہم، اگر ہم ان میں تفریق کریں گے تو یاد رکھیں پھر ہمارا ایمان رہا نہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان. ونحن لہ مسلمون، اور ہم خاص اسی اللہ کے لیے گردن نہاد ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ وہ تیسرا جواب ہے کہ ہدایت یہودیت اور نصرانیت میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ہدایت اس میں ہے کہ یہ لوگ اگر صحابہ جیسے ایمان لے آئیں تو ہدایت پالیں گے. فَإِنْ آمَنُوا، کہ پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا، اسی طرح، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طرح جیسا کہ تم لائے ہو اے صحابہ، جیسا کہ تم لائے ہو ایمان اے صحابہ بھی اس پر، یعنی جن چیزوں پر اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، پس اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں، فقد اہتدوا، تو تحقیق ہدایت پا جائیں گے، تحقیق ہدایت پالیں گے. صحابہ کرام کے ایمان کو، صحابہ کرام کے نقش قدم کو اللہ نے معیار بنایا ہے کہ اگر یہ لوگ صحابہ کرام جیسے ایمان لے آئیں تو یہ لوگ ہدایت پالیں گے. کہ قرآن مجید نے صحابہ کے ایمان کو بعد کے لوگوں کے لیے معیار، سٹینڈرڈ بنایا ہے کہ اگر ایمان لانا ہے، اگر ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو صحابہ جیسے ایمان لانا ہے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی صحابہ کو چوکوں اور چوراہوں پر گالیاں اور ان پر لعن طعن کیا جاتا ہے، خصوصاً اس محرم کے مہینے میں.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا، اسی طرح، آمنتم بھی، جس پر تم ایمان لائے ہو اے صحابہ. آمنتم میں خطاب کنے ہے؟ صحابہ کو. فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پالیں گے. وَإِن تولوا، اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں، یعنی تمہارے جیسے ایمان نہ لے آئیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بلا شبہ وہ اللہ کی مخالفت میں ہیں. یعنی پھر ان کا راستہ جو ہے وہ اللہ کے راستے سے الگ ہے، تو بلا شبہ وہ مخالفت میں ہے، یعنی وہ حق راستے سے مخالفت میں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس جلد ہے یا پس عن قریب کہ اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا. فَسَيَكْفِيكَ کا میں خطاب رسول اللہ کو، اور ہم ان کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا. فَسَيَكْفِيكَ لَهُمُ اللَّهُ، یعنی اصل میں کلام یوں ہے، فَسَيَكْفِي مِنْكَ لَهُمُ اللَّهُ، کلام اصل میں یوں ہے، پس ان قریب کہ اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا. یعنی آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، ان سے خوف نہیں کھانا، آپ نے ان سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ پس ان قریب اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. شقاق شقن سے ہے، جس کے معنی اصل میں شگاف کے ہیں، کہ اس مقام میں معنی مخالفت اور خلاف کے ہیں. یعنی اگر ایک شخص جو ہے صحابہ جیسے ایمان نہ لے آئے، اس سے روگردانی کرے، تو دراصل اس نے یہ وہ شگاف میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ مخالفت میں پڑا ہوا ہے. یعنی وہ نہیں چاہتا کہ وہ ہدایت پالے اور وہ ہدایت حاصل کر لے. ٹھیک ہے کہ امام راغب اصفہانی وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ شق کسی شے میں شگاف کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز میں آپ شگاف پیدا کر دیں. کہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اسے برابر دو ٹکڑوں میں کاٹ ڈالا. قرآن میں بھی یہ آتا ہے، پھر ہم نے زمین کو چیرا، ثم شققنا الارض شقا، تو وہاں پہ بھی زمین کو چیرنے کے معنوں میں آتا ہے. شقاق مخالفت کو کہتے ہیں، گویا کہ ہر کوئی جی مخالفت میں کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی مخالفت کے معنوں میں آتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا. مطلب یہ کہ آپ کو خود جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر ان لوگوں نے مخالفت کی تو آپ کی جانب سے اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے. فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، عرفی تمہیں اندیش ز غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گداراں. عرفی، تو رقیبوں کے شور و غل سے مت گھبرا، کہ کتوں کی آواز جو ہے اس سے فقیر کا رزق یہ کبھی بھی کم نہیں ہوا. امام قرطبی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس کا معنی کرتے ہیں، اے فَسَيَكْفِ اللَّهُ رَسُولَهُ عَدُوَّهُ، پس ان قریب اللہ کافی ہوگا رسولہ، اپنے رسول کی جانب سے، عدوہ، اس کے دشمنوں کے لیے. قرطبی نے یہ معنی کیا ہے، یعنی پھر آپ کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں. اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ آپ کی جانب سے اللہ ہی ان کے لیے یہ کافی ہے. اس میں مبلغ کے لیے تسلی بھی ہے. تو قرآن مجید نے یہاں پہ یہودیوں اور نصرانیوں کے اس دعوے کی تفصیلی تردید کی کہ وہ ہدایت کو یہودیت اور نصرانیت میں منحصر سمجھتے ہیں. قرآن نے یہاں پہ ان کے 3 جوابات دیے ہیں. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہتے ہیں یہودی اور نصرانی، كُونُوا هُودًا، ہو جاؤ یہودی، او نصارہ یا نصرانی، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے. قل، کہہ دیجئے پیغمبر، بلکہ تابع ہو جاؤ ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کے، حنیفاً، جو توحید پر ڈٹ جانے والے اور شرک کی تردید کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے. قولو، کہہ دیجئے، ہدایت کا عقیدہ یہ ہے، کہہ دی یا کہو تم سب، آمنا باللہ،
ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، وما انزل الی ابراہیم، اور ان کتابوں پر بھی ہم ایمان لائے جو بھیجی گئی تھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کو، والاسباط، اور یعقوب کی اولاد کو، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور خاص کر ان کتابوں پر ہم ایمان لائے ہیں جو دی گئی تھی موسیٰ اور عیسیٰ کو، یعنی تورات اور انجیل، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان کتابوں پر بھی جو دی گئی تھی دیگر پیغمبروں کو ان کے رب کی جانب سے، اور ہم یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے کہ ان میں سے کسی کے درمیان بھی، ونحن لہ مسلمون، اور ہم خاص اسی اللہ کے لیے گردن نہاد ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس اگر یہ لوگ ایمان لائیں بمثل ما، جی اسی طرح کا ایمان، آمن تم بھی، جس پر تم ایمان لائے ہو اے صحابہ کرام، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی ایمان تم لوگوں کے نقش قدم پر چلنے میں ہے، تم لوگوں جیسے مخلصانہ ایمان اگر یہ لوگ لے آئیں تو یہ ہدایت پالیں گے۔ ہدایت یہودیت اور نصرانیت میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے نقش قدم کو اللہ نے ہمارے لیے معیار بنایا ہے کہ اگر ہدایت کا راستہ پانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لے آؤ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کرے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بلا شبہ وہ مخالفت میں ہے۔ کس سے مخالفت میں؟ یعنی اللہ سے یا حق سے مخالفت میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔